آف ہارٹ کہ دل کام کیسے کرتا ہے یا اس کی ورکنگ کیسے ہے. The blood is squeezed through the chambers by a contraction of heart muscles beginning in the thin-walled upper chamber, the atria, followed by a contraction of the thick muscles of the lower chambers, the ventricles. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ایٹریا اور وینٹریکل کی کنٹریکشن سے جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اوپر والے جو مسلس ہوتے ہیں ایٹریا کے وہ تھوڑی سی تھن والس ہوتی ہیں اور ان کے مسلس بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو وینٹریکلس، جبکہ وینٹریکلس جو ہیں وہ ان کے مسل جو ہیں وہ تھک بھی ہوتے ہیں اور اسٹرانگر بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری باڈی کو خون کو سپلائی کرنا ہوتا ہے. تو ہارٹ کا کام تب شروع ہوتا ہے جب اوپر والے ایٹریا جو ہے وہ سکڑتے ہیں اور بلڈ کو جو ہے وہ پمپ کر دیتے ہیں وینٹریکلز میں، اور پھر وینٹریکلز سکڑتے ہیں اور خون کو پمپ کر دیتے ہیں ریلیونٹ آرٹریز میں. پلمونری آرٹری میں جاتا ہے خون صاف ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں، اور ایورٹا میں چلا جاتا ہے دل کے جسم کے مختلف حصوں کو سپلائی ہونے کے لیے. دس ایکٹیو فیز از کالڈ سسٹول. وہ پروسیس جس میں خون جو ہے وہ دھکیلا جاتا ہے آرٹریز سے ایٹریا سے وینٹریکل میں اور پھر وینٹریکل سے آرٹریز میں دھکیلا جاتا ہے، اس کو سسٹول کہا جاتا ہے. And in each case it is followed by a resting period known as diastole. اور جب دل پورا سکڑ کے پورا زور لگا کے اس خون کو دھکیل دیتا ہے آرٹریز میں اور بعد میں پھر وہ سکڑنے کے بعد جب دوبارہ اپنی ریسٹنگ پوزیشن میں آتا ہے، ریسٹ کرتا ہے اس دوران میں اور آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کرتا ہے، اس سچویشن کو اس پیریڈ کو ڈایاسٹول کہا جاتا ہے. The contraction of the walls of atria is completed at the time the contractions of the ventricles begin. جیسے ہی اوپر والے ایٹریا کی جو ہے وہ کنٹریکشن مکمل ہوتی ہے پھر وینٹریکلز کی کنٹریکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. Thus the resting phase جس کو ڈایاسٹول کہا جاتا ہے begins in the atria at the same time as the contraction begins in the ventricle. کہ جیسے ہی ایٹریا کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈایاسٹول کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایٹریا کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وینٹریکلز بھی اس کے بعد کانٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جب ریسٹ کریں گے تب بھی ڈایاسٹول کا فیز جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا. This sequence of heart relaxation and contraction is called cardiac cycle اور اسی کو cardiac cycle کہا جاتا ہے. Each cycle takes an average of 0.8 seconds اور یہ تقریباً 0.8 seconds میں مکمل ہو جاتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے بلڈ پریشر کہ بلڈ پریشر کس کو کہا جاتا ہے. ابھی ہم نے سسٹول اور ڈایاسٹول کی بات کی ہے تو یہ بلڈ پریشر سے ریلیونٹ ٹرمز ہی ہیں. بلڈ پریشر دراصل اس پریشر کو کہا جاتا ہے جو کہ خون پمپ کرتے ہوئے آرٹریز پہ پریشر ڈالتا ہے، جس پریشر سے وہ خون پمپ ہوتا ہے اس کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے. نارملی جو ہے وہ سسٹول اور ڈایاسٹول دونوں کا جو کمپیریزن ہے، دونوں کا پریشر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈایاسٹول میں کیا پریشر تھا اور سسٹول میں کیا پریشر تھا. ان دونوں کی میئرمنٹ کو، ان دونوں کی جو ہے وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنا ہے. The pressure inside the blood vessels varies with the condition of heart. یہ مختلف ہوتا ہے ہارٹ کی کنڈیشن کے ساتھ.
جو نوجوان لوگ ہوئے ہیں ان میں پریشر کچھ اور ہوتا ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں ان میں کچھ پریشر اور ہوتا ہے. یہ بلڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ کس ٹائپ کا ہے. پریشر جو ہے وہ اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ویسلز پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ویسلز بھی اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں پریشر کو، کہ اگر تو ویسلز بلاکڈ ہیں تو پھر اور طرح کا پریشر ہوگا، اور اگر ویسلز بالکل کلیئر ہیں تو پھر اور طرح کا پریشر ہوگا. اسی طرح سے اور بھی دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے کچھ جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ ڈر یا خوف کی کیفیت انسان کی ہو یا خوشی کی ہو، تب بھی جو ہے یہ پریشر جو ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اور اس پریشر کو میئر کرنے سے ہم پیشنٹ کی جو ہے وہ فزیکل اس کی حالت کا یا اس کی ہیلتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے بلڈ پریشر جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. Because blood pressure decreases as the blood flows from arteries into capillaries. جیسے ہی بلڈ جو ہے وہ آرٹریز سے کیپلریز میں جاتا ہے اور پھر فائنلی وینز میں چلا جاتا ہے تو اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی لیے measurements ordinarily are made of arterial pressure only. کہ خون جب آرٹریز میں یا کیپلریز میں ہوتا ہے تب اس کو میئر کیا جاتا ہے، کیونکہ وینز کا چونکہ سائز بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آرٹریز، تو اس میں پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے پریشر کو ہمیشہ آرٹریز میں میئر کیا جاتا ہے، وینز میں میئر نہیں کیا جاتا. The instrument used is called a sphygmomanometer and two variables are measured. بلڈ پریشر کو میئر کرتے ہوئے ہمیں جو ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سفگمو مینومیٹر کہتے ہیں، اور اس میں 2 ویریبلز ہم نے لینے ہوتے ہیں، ایک سسٹولک پریشر اور دوسرا ڈایاسٹولک پریشر. تو سسٹولک پریشر وہ پریشر ہے which occurs during heart muscles contraction، کہ جب دل کے مسل جو ہیں وہ پوری طاقت سے کانٹریکٹ ہو رہے ہوں گے اور خون کو دھکیل رہے ہوں گے، وہاں پہ پریشر جو ہے وہ obviously زیادہ ہوتا ہے. ڈیورنگ ہارٹ مسٹولک اور ڈایاسٹولک پہ. اچھا چلیں اس کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ سسٹولک اور ڈایاسٹولک کس کو کہتے ہیں. سسٹولک اس پریشر کو کہتے ہیں جب وینٹریکلز جو ہیں وہ فل زور لگاتے ہیں اور خون کو آرٹریز میں پمپ کرتے ہیں. اور ڈایاسٹول وہ فیز ہے جس میں ہارٹ کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں، سکڑے ہوئے مسلز دوبارہ پھیلنا شروع کرتے ہیں اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ دوبارہ سے ایٹریا میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس فیز کو جو ہے وہ ڈایاسٹول کہا جاتا ہے. اور بلڈ پریشر کو جب ہم میئر کرتے ہیں تو اس میں ہم سسٹولک پریشر اوور ڈایاسٹولک پریشر ان ملی مرکری ایچ ڈی، اس کا جو ہے وہ پیمانہ ہے، اکائی ہے، اس میں اس کو میئر کیا جاتا ہے. تو سسٹولک پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ڈایاسٹولک پریشر کے، کیونکہ سسٹولک پریشر میں ہارٹ کے جو وینٹریکلز ہیں جو کہ اسٹرانگر مسلز ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ بلڈ کو آرٹریز میں دھکیل دیتے ہیں، جبکہ جو ڈایاسٹولک ہے اس میں ہارٹ جو ہے وہ پھیل رہا ہوتا ہے، ریلیکس کر رہا ہوتا ہے. اس دوران میں خون کا پریشر اتنا نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ سسٹولک پریشر میں ہوتا ہے. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ اس کی پکچر ڈسکرپشن تھی جس میں ڈایاسٹول میں بلڈ جو ہے وہ ہارٹ کے اندر آ رہا ہے اور سسٹولک میں جو ہے وہ ہارٹ کے وینٹریکلز جو ہے وہ سکڑ رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ خون کو جو ہے وہ آرٹریز میں دھکیل رہے ہیں. نیکسٹ ون از کارڈیک آؤٹ پٹ. کہ کارڈیک آؤٹ پٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ the volume of the blood pumped by each ventricle in 1 minute is termed the cardiac output. کہ 1 منٹ میں ایک وینٹریکل جو ہے، دونوں وینٹریکلز جو ہیں جو جتنا بلڈ جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں اس کو کارڈیک آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے. It is determined by the volume of blood ejected from the ventricle with each beat and the stroke volume. Stroke volume کس کو کہتے ہیں؟ The number of beats of the heart per minute, the heart rate. تو کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہارٹ ریٹ انٹو اسٹروک والیوم کو کہا جاتا ہے، کہ کتنی دفعہ آپ کا دل جو ہے وہ 1 منٹ میں دھڑک رہا ہے اور کتنی دفعہ سے کنٹریکشنز ہوتی ہیں اور کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ بلڈ کا
پمپ کیا جاتا ہے، کتنی بیٹس ہیں اور کتنا اماؤنٹ ہے، دیٹ از کارڈیک آؤٹ پٹ. اس کو کارڈیک آؤٹ پٹ یا ان ادر ورڈ دل کی کارکردگی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ از کنٹرول آف ہارٹ ریٹ. کہ ہارٹ ریٹ کو جو ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. بیسیکلی آپ ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہی ہمارے دل کے دھڑکنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. جو بیٹس کے لیے امپلسز آتی ہیں، الیکٹریکل امپلسز جو آتی ہیں وہ دماغ سے ہی آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ دل کو پھیلنے اور سکڑنے کے لیے جو ہے وہ امپلسز پرووائڈ کرتی ہیں، اور ہارٹ کے مسلز جو ہیں وہ اس کو سینس کرتے ہوئے پھر پھیلتے اور سکڑتے ہیں. اور ان مسلز کا اسٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں انٹروائنڈ ہوتے ہیں، اور اگر ایک بھی جگہ پہ ان کو وہ اسٹیمولس ملتا ہے تو وہ اسٹیمولس جو ہے وہ ان سارے مسلز کو تحریک دیتا ہے، حرکت میں لے آتا ہے، اور کنٹریکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. Although the fundamental beat of the heart originates within the heart itself, the heart rate can be influenced by nervous system and by other factors in the internal environment. انٹرنل انوائرمنٹ آپ کی باڈی کا ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے گرد و نواح ہو سکتے ہیں، جو وہ بھی آپ کے ہارٹ ریٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. Stimulation from the sympathetic and nervous system increases the heart rate, and stimulation from the parasympathetic nervous system decreases the heart rate. کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں ڈر کی، خوف کی، خوشی کی، غم کی، جو کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس نے ورڈ یوز کیا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. اس کو ہم نروس سسٹم کی کیٹیگری میں انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے کہ یہ کس کو کہا جاتا ہے اور اس کا پھر ہارٹ بیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. These influences allow the heart to meet changing need rapidly. کہ وہ اس جلدی سے بدلتی ہوئی سچویشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے. The heart rate is also affected by such factors as hormones, ions, drugs in the blood. کہ یہ آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہارمونز، آئنز یا ڈرگس اگر کسی نے لی ہوئی ہوں تو اس کی ہارٹ بیٹ بھی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. نیکسٹ از کہ ہارٹ ریٹ کے اکارڈنگ کچھ سچویشنس ہیں، کچھ کیسز، کچھ سینیریوز ایسے ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. سب سے پہلے ہے براڈی کارڈیا از اے ریلیٹیولی سلو ہارٹ ریٹ آف لیس دین 60 بیٹس پر منٹ. بریڈی کارڈیا میں جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 60 سے کم ہوتی ہے. ڈیورنگ دا ریسٹ اینڈ سلیپ دی ہارٹ میں بیٹ لیس دین 60 بیٹس پر منٹ بٹ یوزلی ڈز ناٹ فال بلو 50 پر منٹس. لیکن یہ یوزلی جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہوتا، جبکہ ایک عام جو نارمل ہیلدی انسان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ 72 سے 100 کے درمیان یا 95 کے درمیان اپروکسیمیٹلی اکارڈنگ ٹو ویریس ریسرچز ویری کرتی ہے. تو 60 جو ہے وہ ایک ریلیٹیولی لو ہارٹ بیٹ ہے. ٹیکیکارڈیا ریفرز ٹو ہارٹ ریٹ اوور 100 بیٹس پر منٹ. ٹیکیکارڈیا جو ہے وہ ایک اور کنڈیشن ہے جس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 100 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، جس میں دل کو جو ہے پھیلنے کا اور سکڑنے کا پراپر موقع جو ہے وہ نہیں ملتا اور دل جو ہے وہ ریپڈلی دھڑکتا ہے. تھرڈ کنڈیشن از کالڈ سائنس ارتھمیا is a regular variation in heart rate. Due to changes in the rate and depth of breathing, it is normal phenomenon. جبکہ جس نے اب جو بات ہوئی ہے دیٹ از سائنس ارتھمیا، ایک ریگولر ویریشن ہے آف ہارٹ ریٹ ڈیو ٹو چینجز ان دی ریٹ اینڈ ڈیپتھ آف بریدنگ. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، گہرے سانس لے رہے ہیں، تو آپ کی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ ایک ریگولر ویریشنز کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھے گی. اس کو پھر اس نے نارمل فینومینا کہا ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، یعنی اٹ از کنسیڈرڈ نارمل. نیکسٹ کمز دا پری میچور بیٹس آلسو کالڈ دی ایکسٹرا سسٹول. پری میچور بیٹس ہیں کہ ابھی بیٹ پہلے والی مکمل نہیں ہوئی ہوتی، دوسری بیٹ آ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایٹریا سکڑیں پھر وینٹریکلز جو ہیں وہ سکڑ جائیں فوراً سے.
اس لیے اس کو ایکسٹرا سسٹول کہا گیا ہے. آر بیٹس دیٹ کم ان بفور دی ایکسپیکٹڈ نارمل بیٹس. They may occur in normal persons initiated by caffeine, nicotine and psychological stress. کہ کچھ لوگوں کو جن کو سائیکولوجیکل اسٹریس ہوتا ہے یا جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، کیفین کا استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ پری میچور بیٹس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. دے آر آلسو کامن ان پرسنس ود ہارٹ ڈیزیزز. یا کچھ لوگوں کو جن کو کچھ قسم کا دل کے پرابلمس ہوں، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. Next comes blood vessels classification and function. کیا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی اور یہ اچھا جی، بلڈ ویسلس کی کلاسیفیکیشن ہے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ان ٹرمز کو کہ وینس ہیں، آرٹریز ہیں اور کیپلریز ہیں. The blood vessels together with the four chambers of the heart form a closed system for the flow of blood. کہ ہارٹ کے 4 چیمبرز اور بلڈ ویسلز جو ہیں وہ مل کے ایک کلوزڈ سسٹم بناتی ہیں. Only if there is an injury to some part of the wall of this system does any blood escape. صرف اس صورت میں اس میں جو ہے وہ گیپ آتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ انٹرپٹ ہی اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ انجرڈ ہو جائے اور ان کی والز میں جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی آ جائے، اس صورت میں بلڈ جو ہے وہ خون نکلتا ہے. On the basis of function, blood vessels may be classified into 3 groups. Arteries کہا جاتا ہے. Arteries carry blood from ventricles, pumping chambers of the heart out of the capillaries in organs and tissues. Organs اور tissues کو خون پہنچاتے ہیں، اور یہ کون سا خون ہوتا ہے؟ یہ آکسیجن والا بلڈ ہوتا ہے. The smallest arteries are called arterioles. جو باریک ترین آرٹریز ہوتی ہیں یا شریانیں ہوتی ہیں ان کو ایٹریولز کہا جاتا ہے. Veins drain capillaries in the tissue and organs and return the blood to the heart. جبکہ وینس جو ہیں وہ ڈرین کرتی ہیں کیپلریز سے اور ٹیشوز اور آرگن سے خون کو اینڈ ریٹرن دا بلڈ ٹو دا ہارٹ، اور اس کو دل تک واپس لے کے جاتی ہیں. The smallest veins are called venules. جبکہ نمبر 3 پہ کیپلریز ہیں. Allow for exchange between the blood and body cells or between the blood and air in the lungs tissues. The capillaries connect the arterioles and venules. اب ہم نے یہ تو پتہ ہے کہ آرٹریز ہوتی ہیں اور کیپلریز ہوتی ہیں، باریک سے باریک نالیوں کو کہا جاتا ہے، اور وینز ہوتی ہیں. The thing is کہ یہ آپس میں جوائنٹ ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ آرٹری ہے، پھر یہ کیپلریز میں یہاں پہ جو ہے وہ مزید باریک آرٹریز میں چینج ہو گئی ہے، پھر یہاں پر یہ جا کے کیپلریز بن گئی ہیں. اسی طرح سے یہ وین ہے، یہ اسمالر وین ہے، اور یہ پھر اسمالسٹ وینز ہیں. وینیولز جہاں پہ ہوتے ہیں، آرٹریولز اور وینیولز جہاں پہ جنکشن کرتے ہیں، اس کو کیپلریز کہا جاتا ہے. یہاں سے پھر آکسیجن والا خون جو ہے وہ یہاں سے یہ ویسٹ پروڈکٹس کو اکٹھا کرتے ہیں. ان کے جڑے ہوئے ہونے کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جب مٹیریلز کو ایکسچینج کرتے ہیں، نیوٹرینٹس ہیں یا ویسٹ پروڈکٹس ہیں، آکسیجن ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو وینز اس کو کیپلری سے ڈرین کر لیتی ہیں. اب یہ جنکشن جو ہے یہ کسی نہ کسی آرگن پہ، کسی ٹیشو پہ یا کسی سیل کے اوپر بنا ہوا ہوگا، جہاں سے وینز جو ہیں وہ ویسٹ پروڈکٹ کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈرین کریں گی، اور پھر وہ چھوٹی وینیول سے ہوتا ہوا چھوٹی وینز تک پہنچے گا، اور پھر میجر وینز کے ذریعے ہوتا ہوا وہ بلڈ دل کے جو ہے وہ خانوں میں پہنچ جائے گا. اسی طرح سے آرٹریز میں جو ہے وہ آکسیجن والا بلڈ اور نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پھر اسمالر آرٹریز میں جاتے ہیں اور پھر کیپلریز میں جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ سیلز، آرگنز اور ٹیشوز میں ڈیفیوز ہو جاتے ہیں. تو دس از دا اسٹرکچر آف بلڈ ویسلس، کہ ان کا کام کیا ہے بلڈ ویسلس کا، ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. وینز کا سائز جو ہے وہ آرٹریز کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے.
اور وینس جو ہیں وہ اتنی لچکدار نہیں ہوتی ہیں جتنی کہ آرٹریز لچکدار ہوتی ہیں. آرٹریز کا مٹیریل جو ہے وہ اسٹریچبل الاسٹک سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پریشر کو برداشت کرنا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم بلڈ پریشر کو جو ہے وہ اس وقت میئر کرتے ہیں جب خون جو ہے وہ آرٹریز میں ہوتا ہے. آرٹریز جو ہیں انہوں نے چونکہ زیادہ پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کا اسٹرکچر بھی جو ہے وہ الاسٹک ہے. اور لیکن یہ نیرو وینس ہوتی ہیں، نیرو جو ہیں وہ ڈکٹس ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وینس. وینس جو ہیں وہ پھیلنے کی صلاحیت اتنی نہیں رکھتی لیکن ان کا سائز جو ہے وہ آرٹریز سے بڑا ہوتا ہے. سرکمفرنس میں آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر یہ اس کے مقابلے میں بڑا ہوگا. نیکسٹ کم اسٹرکچر آف ویسلس کے اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے وینز اور آرٹریز کا. تو اس میں 3 لیئرز ہوتی ہیں. The outermost layer is called the tunica externa اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹرنل سے ایکسٹرنا. middle layer is called tunica media اس کو کہا جاتا ہے middle سے. اور جو سب سے inner most ہوتی ہے that is tunica interna اس کو internal سے interna کہا جاتا ہے. inner most layer of endothelial cells جو کہ endothelial cells سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشنز بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں کہ ٹیونیکا ایکسٹرنلز جو ہوتی ہیں وہ الاسٹک فائبرز اینڈ کولیجن فائبر سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. کولیجن جو ہے وہ ایک پروٹین ہے اور یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ بلڈنگ بلاکس کیونکہ پروٹین ہے اس لیے ہر مٹیریل میں پروٹین کا استعمال ہے. اور اسی طرح سے ٹیونیکا میڈیا ہے الاسٹک فائبرز کولیجن فائبرز اینڈ اسموتھ مسلس کی یہاں پہ لیئر ہے. اور اسی طرح سے ٹیونیکا انٹیمیا ہے اس میں کولیجن فائبرز ہیں اور اسموتھ مسل فائبرز ہیں. جبکہ لومن ہم اس ایریا کو اس پارٹ کو کہتے ہیں جہاں سے بلڈ گزرتا ہے. وہی بات جو بھی میں نے کی کہ یہاں پہ نیرو کمپیئرڈ ٹو وینس یہ والا ایریا جہاں سے بلڈ نے گزرنا ہے یہ آرٹریز میں یہ آرٹری کا ایک کا اسٹرکچر دکھایا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ ایریا جو ہے وہ نیرو ہے ایز کمپیئر ٹو وینس. اسی طرح سے یہ ایک اور ڈسکرپشن ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ وینس کا اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے اور آرٹریز کا اسٹرکچر کیسا ہے. اب یہاں پہ اینڈوتھیلیم کا ورڈ یوز ہوا ہے تو یہ وہی اینڈوتھیلیل ٹیشوز ہیں جو کہ اس کی سب سے انر موسٹ لیئر کو فارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اسی کا حصہ ہوتی ہیں ایک. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو کیپلریز ہیں وہ اینڈوتھیلیم سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ اینڈوتھیلیم سیلز ہوتا ہے جو کہ کنیکٹڈ ٹیشوز کی اسکویمس ٹیشوز کی ایک ٹائپ ہے. اچھا جی پھر یہ یہاں پہ کچھ میجر جو ہے وہ آرٹریز اور وینس بتائی گئی ہیں. یہ آپ کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون کون سی جو ہیں وہ آرٹریز اور وینس ہیں. سپیریئر وینا کیوا ہم اس کو کہیں گے جو اوپر کے حصوں سے جو ہے وہ خون کو واپس لے کے جاتی ہے. انفیریئر وینا کیوا جو نیچے والے حصوں سے خون کو واپس لے کے جاتی ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پہ جگلر وین ہے کیروٹیڈ آرٹری ہے پلمونری آرٹری ہے پلمونری وینس ہیں ہارٹ ہے تھوریسک ایورٹا ہے ہیپٹک آرٹری ہے گیسٹرک آرٹری ہے رینل آرٹری ہے اور ایلیک وین اور ایلیک آرٹری ہے اور اینڈ پہ یہاں پہ رینل وینس ہیں. تو یہ ساری جو ہیں ان کا ہر ایک کا الگ الگ پرپز ہے ہر ایک کا الگ فنکشن ہے اور یہ مخصوص حصوں کو آرگنس کو یا ٹیشوز کو خون پہنچاتی ہیں یا پھر وہاں سے واپس لے کے جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم. آئی ہوپ میں نے اس میں تمام ٹرمس کو کلیئر کر دیا ہے اور آلموسٹ آل ٹرمس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. بہت زیادہ ڈیپ جانے سے گریز کیا ہے میں نے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اچھے طریقے سے. آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. جی جی میم. کافی اگر ریگولر بیسس پہ پیتے ہیں تو پھر آبویسلی کافی جو ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کو بھی افیکٹ کرتی ہے لیکن کافی میں اتنی زیادہ کیفین نہیں ہوتی. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنی کافی پیتی ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ کافی پیتی ہیں تو اٹ may cause those irregular beats.
پری میچور تو ایک بیماری ہے، پری میچور والی تو اس میں تو جو ہے وہ ایک بیٹ مکمل نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے. تو جو ہیبیچول ڈرگ ایڈکٹر ہوتے ہیں یہ ان میں آتی ہے. تو کافی ایڈکٹ تو میرا خیال نہیں کہ اس میں کیفین کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ پری میچور بیٹس آئیں. جی میم میم آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میم جیسے وینٹریکلز جو ہیں ان میں کنٹریکشن ہوگی تو ہوں بلڈ جو ہے وہ ایورٹا کے اندر جائے گا جو کہ جی پھر آرٹریز کے تھرو آؤٹ دا باڈی جائے گا. تو اس جی کو سسٹولک فیز کہیں گے. جی تو جب آرٹری جو اوپر ہمارے پاس میم اوریکلز ہیں، اوریکلز اپنا بلڈ جو ہے وینٹریکلز میں ڈالیں گی تو اس فیز کو کیا کہیں گے؟ کیا اسے بھی کو بھی سسٹول کہیں گے؟ جی بالکل اس کو بھی سسٹول ہی کہتے ہیں. اور جیسے ہی ایٹریا جو ہیں وہ سکڑتے ہیں اور خون جو ہے وہ وینٹریکلس میں آ جاتا ہے تو ایٹریا کے پھیلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. وہیں پہ جی ڈایاسسٹول بھی شروع ہو جاتا ہے. تو جی سسٹولک اور ڈایاسسٹولک جو ہیں یہ اکٹھے ہی چل رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں پریشرز جو ہیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل میم آپ نے مطلب جی آپ جی کے جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی اس کے وہ پھیلنے کا عمل شروع ہوگا تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈایاسٹول کہیں گے اور جب وہ سکڑ رہے ہوں گے تو دیٹ از سسٹولک پریشر. مطلب اوریکلز کے اندر اور وینٹریکلز کے اندر دونوں ہی فیزز چلیں گے، ڈائسٹولک بھی اور سسٹولک بھی. جی بالکل. جی میم تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے جی، اگر کسی کا کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو اس میٹ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. کل پھر ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.